معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، شاعر کہتا ہے، ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، بات نکلی تو ہر ایک بات سے خوشبو آئی، ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، بات نکلی تو ہر ایک بات سے خوشبو آئی، اور میں سو گیا تھا مدینے کا تصور کر کے، میں سو گیا تھا مدینے کا تصور کر کے، تمام رات میری ذات سے خوشبو آئی، میں سو گیا تھا مدینے کا تصور کر کے، تمام رات میری ذات سے خوشبو آئی۔ حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم سب کے آقا و مولا سیدی عرب و عجم، صاحب جود و کرم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، پروان شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم،
یہ اس راہ لبے لا مکاں کی کلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اکشنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ تمنا ہے فرمائیے روز محشر کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ بہتوں نے کیا۔ کسی نے کہا اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، کسی نے کہا، جو غیروں نے ترجمہ کیا دونوں نے لفظی ترجمہ کرتے ہوئے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کسی نے کہا ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ مگر جب بڑے بڑے دانشوروں نے اور عربی ٹرانسلیٹ کرنے والوں نے جب ترجمہ کیا تو کسی نے کہا ترجمہ کرتے ہوئے کہ اے پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کسی نے ترجمہ کیا ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ مگر جب قلم اٹھایا بریلی کے تاجدار نے، اہل سنت کی جان اور پہچان نے، آپ نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا۔ آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ علماء سے پوچھا گیا اے علماء کی مقدس جماعت، ذرا یہ تو بتائیے، ترجمہ تو لفظی وہ بھی صحیح ہے، ترجمہ تو یہ بھی صحیح ہے، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، امام اہل سنت نے کہا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء اہل سنت نے جواب دیا کہ دونوں میں فرق زمین اور آسمان کا ہے۔ ہم نے کہا وہ کیسا فرق؟ کہنے لگے جن لوگوں نے ترجمہ کیا اے پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دکھانے میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے مثال کے طور پر، اور جانے کے بعد اسے اپنے منزل مقصود پر پہنچنا ہوتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ کسی راہگیر سے پوچھتا ہے کہ اے جناب مجھے فلاں مقام پر جانا ہے، آپ مجھے راستہ بتا دیں۔ اگر وہ بندہ آپ کو دور سے راستہ دکھائے اور کہے کہ مولانا صاحب آپ کی منزل وہ نظر آتی ہے، آپ سیدھا چلے جائیں، پھر دائیں ہاتھ گلی میں مڑ جائیں، پھر سیدھے چلے جائیں، تو راستہ تو آپ کو دکھا دیا گیا، منزل آپ کو دکھا دی گئی، مگر اس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بندہ اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے پھر گمراہ ہو جائے، اپنے راہ سے بھٹک جائے، اپنی منزل کھو بیٹھے۔ مگر اگر وہی بندہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور لے جانے کے بعد آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دے، اس میں آپ کو گمراہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، منزل پر پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، راستہ بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کہا جن لوگوں نے کہا اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دکھایا، مگر چلنے والے کوئی سیدھا چلتے چلتے وہ کسی غیر کی طرف چلا گیا، کوئی مذہبیت کی طرف چلا گیا، کوئی رافضیت کی طرف چلا گیا، کوئی اکثریت کی طرف چلا گیا، کوئی چکرالیت کی طرف چلا گیا، کوئی مودودیت کی طرف چلا گیا، کوئی انسان ادھر ادھر ہو گیا۔ مگر جب امام احمد رضا نے ترجمہ فرمایا، کہا اے پروردگار عالم ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی جب جس راستے پر ہم چلتے رہے اے پروردگار عالم تیری رحمت ہمارے شامل حال ہو۔ جب خدا کی رحمت بندے کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کی دنیا بھی کامیاب رہتی ہے، آخرت بھی ایمان۔ واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہمارے امام نے ترجمہ اشارہ ماشاء اللہ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ پتہ چلا اللہ کی مدد جب ہم سیدھے راستے پر چلتے ہیں اس کی مدد ہماری ساتھ ہوتی ہے، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور اس کی کرم نوازیاں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار،
اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ بندہ کا سنی بننا ہوگا تو اسے اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہوگا، اسے صحابہ سے بھی محبت کرنا ہوگا۔ اگر اہل سنت بننا ہے، اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ رکھنا ہے اور کہنا ہے، تو آپ کو دونوں طرف وزن برابر لے کر چلنا ہوگا۔ اگر آپ نے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کیا اور اس دعوے کی آڑ میں اگر ایک صحابی کی شان میں بھی اگر ذرا سی تنقیص کا ارادہ کیا، ذرا سی گستاخی کا ارادہ کیا، آپ اہل سنت کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جب آپ صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کریں گے تو اگر صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے کرتے اہل بیت پر تنقید کر دیا، یا ان سے بغض رکھ لیا، یا ان سے جلن کر لی، یا ان کی شان میں ذرا برابر بھی گستاخی کرنے کی کوشش کی، تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب آپ اہل سنت نہیں کہلائیں گے۔ اہل سنت اگر رہنا ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم اس وقت اہل سنت رہو گے جب تمہارے دل میں صحابہ کی بھی محبت کامل رہے، اہل بیت کی محبت بھی کامل رہے، تب آپ اہل سنت کہلاتے ہیں۔ اسی لیے تو امام نے اشارہ کیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ۔ ہر بندے کو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر چلنا ہے، اور کس طرف جانا ہے یہ صحابہ کرام ستاروں کی مثل ہے جن سے روشنی پانی ہے۔ اہل بیت کی کشتی پر ہوں گے، ستاروں سے یعنی صحابہ سے روشنی لیں گے، تب آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے صحیح وابستہ ہو پائیں گے، تب تو آپ در رسول تک صحیح پہنچ پائیں گے۔ اگر آپ اس میں سے ذرا بھی کمی ہو جائے گی، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ دیکھیں اس کائنات کے اندر بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، اور آج سے نہیں ایک زمانے سے ہوتے آ رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ فرقے کی بات کیوں کرتے ہیں، ہر ایک انسان ایک کیوں نہیں ہو جاتا؟ حضور کے زمانے میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا۔ ہم نے کہا یہ تو مجھے بہت بڑا دھوکہ دینے کا ایک ہتھیار، ایک ذریعہ تلاش کر لیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ حضور کے زمانے میں فرقہ نہیں تھا؟ حضور کے زمانے میں تو 3 فرقے پائے جاتے تھے۔ ایک فرقہ وہ تھا جو فرقہ حق تھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا، وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ اور ایک فرقہ وہ تھا کہ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے آخرت کے دنوں پر ایمان لے آئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ حضور کے زمانے میں یہ فرقے پائے جاتے تھے جو دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب یہ مومن نہیں ہیں، یہ منافق ہیں۔ جب آپ کے ساتھ رہتے ہیں، صحابہ کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی حضوری کرتے ہیں، اور جب کفار و مشرکین مکہ کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو یوں ہی ٹھٹا کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگرچہ وہ دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، اس لیے وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، اے میرے محبوب وہ مومن نہیں۔ حضور کے زمانے میں 2 فرقے ہوئے، ایک تو فرقہ تھا جو حق والا تھا، صحابہ کی جماعت تھی، ایک فرقہ وہ تھا جو 5 وقت میں سے اکثر نماز حضور کے پیچھے پڑھا کرتا تھا مگر اس کے بعد بھی منافق کہلایا، اور ایک فرقہ وہ کفار و مشرکین کی جماعت تھی جو حق تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ اسی طرح آج بھی ہر زمانے میں پیارے فرقے پیدا ہوتے گئے، الگ الگ طریقے سے لوگوں نے اپنے عقیدے بنا لیے۔ اسی طرح آج جو میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو پتہ کیسے چلے گا کہ سیدھا راستہ وہ کون سا راستہ ہے؟ آج یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتائیے، جس سے بھی پوچھا جائے گا چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا، عام آدمی ہو یا پڑھا لکھا، جس سے بھی پوچھا جائے وہ کہے گا ہم صراط مستقیم والے ہیں۔ جو بھی فرقے والے سے پوچھو وہ کہتا ہے ہم صراط مستقیم والے ہیں۔
پتا کیسے چلے کہ صراط مستقیم والا کون؟ آج تو وہابی بھی کہتا ہے ہم صراط مستقیم پر، دیوبندی بھی کہتا ہے ہم صراط مستقیم پر، سنی کہتا ہے ہم صراط مستقیم پر، شیعہ کہتا ہے ہم صراط مستقیم پر، مودودی کہتا ہے ہم صراط مستقیم پر، چغالوی کہتا ہے ہم صراط مستقیم پر، رافضی کہتا ہے ہم صراط مستقیم پر، شیعی کہتا ہے ہم صراط مستقیم پر۔ تو پتا چلے، کیسے پتا چلے کہ کون صراط مستقیم پر گامزن؟ یہ اصل بات ہے نا۔ آج عرس کی تقریب ہے تو اس میں پتہ یہ چلے کہ حق والا کون ہے۔ تو اسی آیت کریمہ کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے طور پر فرمایا اور واضح بیان فرمایا کہ صراط مستقیم والا کون ہے۔ تم مجھ سے دعا کرو اے میرے بندوں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن راستے پر اولیاء اللہ چلتے رہے، اللہ کے برگزیدہ بندے چلتے رہے، جن پر اللہ تبارک و تعالی کا انعام و اکرام نازل ہوا۔ یہی صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ۔ اور جو کوئی صراط مستقیم پر چلتا ہے وہ اس آیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر اولیاء اللہ چلتے رہے، تیرے نیک بندے چلتے رہے، جس پر تیرا انعام اور اکرام نازل ہوا۔ اس کے بعد کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جس پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا، اور گمراہوں کے راستے پر نہ چلا۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے، اپنے رب سے بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو اس انداز سے کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر میرے آقا نے مزید آگے فرمایا اے لوگوں، ہماری نگاہوں میں وہ بصیرت نہیں کہ ہم خدا کا جلوہ دیکھ سکیں، تو اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو کہ اے اللہ ہم تو تجھے نہیں دیکھ سکتے مگر تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ واہ ماشاءاللہ، تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب وہ بندہ، میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ حالت نماز میں کھڑا ہوتا ہے، حالت نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھیے اولیاء اللہ کی محفل سجانا یہ ہر کوئی سجاتا ہے، مگر ان کی سیرت کے بارے میں جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ بے نمازی نہیں ہوا کرتے، یہ جاہل نہیں ہوا کرتے، یہ جو ہے متقی پرہیزگار ہوا کرتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، یہ متقی اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنا، اور اگر فی الفور اللہ تبارک و تعالی کسی کو ولایت کے منزل پر گامزن کرنا بھی چاہتا ہے تو ولایت عطا کرنے سے پہلے اللہ اسے علم لدنی عطا فرما دیتا ہے، مگر اللہ کسی بھی جاہل کو ولی نہیں بنا۔ امام محمد یہ حدیث پاک نقل فرمائی، پھر اس کی شرح بھی فرمائی، کہتے ہیں ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ ہمارا حال یہ ہے مولانا صاحب کہ آج لوگ جوان ہوتے ہیں، جوان سے بوڑھے ہو جاتے ہیں، پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں مگر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نماز میں پڑھ کر کیا آیا ہوں۔ میں آپ کو ذرا سا اشارہ دیتا ہوں کہ جب آپ اس کو سننے کے بعد جب آپ نماز پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ ہم اپنے رب سے کیا کیا بات کر کے آتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارے مذہب کے علاوہ سارے باطل مذہب باطل معبودوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان سے کلام کرتے ہیں، وہ ان سے کلام نہیں کرتے، ان کے باطل معبود ان سے بات نہیں کرتے۔ مگر قربان جاؤ اے مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مذہب اسلام دیا اور سنی صحیح العقیدہ بنایا کہ جب مسلمان کو اپنے رب سے کلام کرنا ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا مصلی بچھاؤ، نماز پڑھنا شروع کرو، تم خدا سے بات کرو گے
خدا دل سے کلام فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں. ماشاءاللہ. امام محمد نے نقل فرمایا کہ جب ایک بندہ اپنے رب کے حضور، چاہے وہ دکان میں ہو، مکان میں ہو، مسجد میں ہو یا کسی بھی جگہ ہو، جب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، یہ امام محمد کہتے ہیں، میرے آقا فرمائے، حدیث پاک ہے کہ جب وہ اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے پیارے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل و دماغ کو اتنا پاکیزہ اور صاف کر دیتا ہے کہ وہ حالت نماز میں اپنے رب سے بھلائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگتے. اگر یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی مالدار آدمی آئے، کوئی بیوپاری آ جائے اور ہم سے سوال کرے، آپ سے سوال کرے، مانگو کیا مانگتے؟ آپ کا بیوپاری ہے، آپ اس سے کام مانگیں گے، اس سے پیسہ مانگیں گے، اس سے کاروبار مانگیں گے، اس سے تجارت کی بات کریں گے. مگر آپ کو معلوم ہے حالت نماز میں آپ کا رب آپ سے کہتا ہے، اے میرے بندے مانگ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور ہم گناہگاروں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ رب ہم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، اور ہم اپنی رب کی یادوں سے آج کل غافل نظر آ رہے ہیں. اب سنو، امام محمد کہتے ہیں وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کے دربار میں، اگرچہ کوئی بندہ جس نے زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھی ہو، جس نے کبھی اچھے کام نہ کیے ہو، وہ حافظ بھی نہ ہو، قاری بھی نہ ہو، عالم بھی نہ ہو، مفتی بھی نہ ہو، ایسے بندے کو بھی اگر لے آ کر مسجد میں کھڑا کر دیا جائے، جو صبح سے لے کر شام تک گالیاں دیتا ہے، ہم سے کلام کرے تو جھوٹ بولتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اگر اسی بندے کو پکڑ کر اللہ کے دربار میں لے آ کر کھڑا کر دو تو اللہ کے دربار میں آتے ہی اس عام بندے کا بھی دل و دماغ اللہ اتنا پاکیزہ اور صاف کر دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کے دربار میں جھوٹ نہیں بولتا ہے، گالیاں نہیں دیتا ہے، بکواس نہیں کرتا ہے، تجارت کی بات نہیں کرتا ہے. اگر کسی عام انسان سے بھی یہاں پر کھڑا کرا کر پوچھا جائے اپنے رب کی تعریف بیان کرو اپنی زبان میں، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے رب کی تعریف اردو زبان میں بھی بیان کر پائیں. مگر میں نے کہا قربان جاؤ اس عبادت پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت ہم پر مقرر فرمایا ہے. ہم نے کہا ایک سادہ سا انسان بھی جب رب کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل و دماغ کو اتنا پاکیزہ کر دیتا ہے کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہی فصیح عربی زبان میں وہ کہتا ہے اللہ اکبر، جس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑی اگر کسی کی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد. ذہن پاک ہوا یا نہیں، دل پاک ہوا یا نہیں، اسے اردو میں اپنے رب کی تعریف کرنے نہیں آتا، وہ لڑکھڑا جاتا ہے. مگر قربان جاؤ پیارے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، عربی میں بات کر رہے ہو، اس سے کلام کرتے ہو، اپنے رب سے کلام کرتے ہو، کہتے ہو اللہ اکبر، جس کا مطلب اردو میں یہ ہوا سب سے بڑی ذات اگر کسی کی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. امام محمد کہتے ہیں وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اپنے رب کی بڑائی ثنا میں کرتا ہے، وہ اپنے رب کو پکار پکار کر کہتا ہے. امام محمد کہتے ہیں ثنا پڑھنے کے بعد اب وہ واجبات کی طرف آتا ہے. واجبات یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اس میں سورت کا ملانا واجب، قرات کرنا فرض. آج کل لوگوں کو حضرت یہ بھی نہیں معلوم ہوتا، پوری زندگی نماز پڑھ کر چلے گئے دنیا سے، پوچھ لیا جائے حاجی صاحب نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ یہ حقیقت ہے نا، نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ بندہ سوچنے لگے گا نماز کی شرائط بھی ہوتی ہے کیا؟ میں نے کہا پیارے، اگر شرائط نماز ایک بھی چھوٹ جائے اور فرائض نماز کل ادا کر لیا جائے تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوتی. شرائط نماز 6، فرائض نماز 7. جب آپ شرائط پوری کرتے ہیں تو فرائض کی طرف آتے ہیں. امام محمد کہتے ہیں وہ بندہ اب قرات کے قریب آتا ہے اور قرات کرنا شروع کرتا ہے، واجب کو ادا کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہے. جیسے ہی سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہے عربی زبان میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ ہوا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو سارے کائنات کا رب اور مالک ہے. بتاؤ
اردو زبان میں تو ہمیں تعریف کرنا بھی نہیں آتی، فصیح عربی میں وہ رب کی تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے، تو ہی سارے عالم کا رب ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے، امام محمد کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جب وہ یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو ہی سارے عالم کا رب ہے، تو رب تبارک و تعالی حالت نماز میں اس بندے سے کہتا ہے اے میرے بندے تو نے جو کچھ بھی کہا ہے سچ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ بتائیے اللہ کا انعام ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے سچ کہا، وہ بندہ اور آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ رب پھر فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے یہ بھی سچ کہا میں ہی رحمان ہوں، میں ہی رحم کرنے والا ہوں۔ وہ بندہ اور آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو ہی روز جزا کا مالک ہے، حشر کے دن انصاف کرنے والا تو ہی ہے، تیری ہی بادشاہت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب وہ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو روز جزا کا مالک ہے، رب فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے یہ بھی سچ کہا میں ہی روز جزا کا مالک ہوں۔ پھر وہ اور آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی کو پوجتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ امام محمد کہتے ہیں جب بندہ اس آیت کریمہ پر پہنچتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی کو پوجتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت فرماتی ہے اے بندے تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر لی، اس کی توصیف بیان کر لی، اس کی بڑائی بیان کر لی، اس کو رحمان کہہ کر پکارا، اس کو مالک کہہ کر پکارا۔ اے بندے اب یہ بتا تو خدا سے کیا چاہتا ہے۔ آج یہ تقریر اس بندے کو زیادہ اچھی لگے گی جو نماز پڑھتا ہے، اور وہ کل سے جا کر انشاءاللہ فجر سے غور کرے گا، اس کو زیادہ مزہ آئے گا۔ میں نماز تو پڑھ رہا تھا سورہ فاتحہ مگر ترجمہ نہیں آ رہا تھا نا۔ اب امام محمد کہتے ہیں کہ وہ بندہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے فرماتی ہے کہ اے بندے تو نے بڑی تعریف کر لی، بڑی توصیف بیان کر لی، بڑا رحمان کہہ کر پکارا، بڑا مالک کہہ کر پکارا، اب یہ بتا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ اب میں ذرا آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں عطا کرنا چاہا تو ڈائریکٹ عطا نہیں کیا۔ علماء کرام موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، آپ ان سے مجھے اللہ نے ڈائریکٹ عطا نہیں کیا، بلکہ فرمایا اے انسان دنیا کا یہ دستور تم نے بنایا کہ جب تم بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہو تو پہلے اس بادشاہ کی تعریف کرتے ہو، اس کی توصیف بیان کرتے ہو، اس کی بادشاہت، اس کی ملکیت کی تعریف بیان کرتے ہو۔ وہ بادشاہ جانتا ہے یہ بندہ جو میرے پاس آیا ہے میری تعریف کر رہا ہے، یہ میری تعریف کرنے نہیں آیا بلکہ مجھ سے کچھ مانگنے آیا۔ اور آسان میں کر دوں، اس زمانے میں مانگنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں نا، فقیر مانگنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فقیر آپ کے دروازے پر آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نام پر، تو ڈائریکٹ مانگتا ہے، جو ڈائریکٹ مانگتا ہے آپ کبھی اس کو عطا کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بابا معاف کرو۔ مگر ایک فقیر آپ کے دروازے پر آتا ہے، آنے کے بعد آپ کو دیکھتا ہے آپ خوبصورت ہیں تو دعا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا اور اس کو جمال عطا فرمایا۔ ایک فقیر آپ کے در پر آتا ہے، دیکھتا ہے آپ کو اللہ نے ایک اولاد دی، دعا دیتا ہے اللہ آپ کو اور اولادیں عطا فرمائے۔ ایک فقیر آپ کے دروازے پر آتا ہے، ڈائریکٹ نہیں مانگتا، دیکھتا ہے آپ کا عالی شان مکان ہے، آپ کے پاس دولت کے انبار ہیں، دعا دیتا ہے اللہ آپ
کو اور دولت عطا فرمائے، اللہ آپ کے اولاد میں برکت عطا فرمائے، اللہ حسن و جمال میں برکت عطا فرمائے۔ تو مجھے بتاؤ اے انسانوں، اے لوگوں، کیا آپ اس کی تعریف سن کر خوش ہوتے ہیں؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ میری تعریف کرنے نہیں آیا، بلکہ یہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے، مجھ سے کچھ مانگنے آیا، بس اس کا انداز نرالا ہے، اس کا انداز تھوڑا جدا ہے، یہ تعریف کر کے مانگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے آواز آئی، اے لوگوں، جب تم دنیاوی بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہو پہلے تعریف کرتے ہو، اس کے بعد حاجت کو پیش کرتے ہو، تو میں تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، جب میری بارگاہ میں بھی آنا ہوگا تو پہلے تعریف کرنا ہوگا۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگنے پہنچتے ہیں تو پہلے تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس خدا کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے۔ پھر کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو ہی رحمان الرحیم ہے۔ پھر کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو روز جزا کا مالک ہے۔ پھر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہ فرماتی ہے اے بندے، تو نے اللہ کی تعریف بیان کر لی، اس کی بڑائی بیان کر لی، اس کی جو ہے توصیف بیان کر لی، اب یہ بتا تو خدا سے کیا چاہتا ہے؟ اگر دنیا میں کوئی بادشاہ کہہ دے، آپ کہیں گے دولت چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے، خزانہ چاہیے، مگر سارے بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہ حقیقی تم سے کہہ رہا ہے، حالت نماز میں فرماتا ہے اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حالت نماز میں میں نے پہلے ہی کہا تھا، جیسے ہی بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کا دل بھی پاک کر دیا جاتا ہے، اس کا دماغ بھی پاک کر دیا جاتا ہے، بالکل صاف و ستھرا اس کا ذہن ہو جاتا ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ گناہ گار بندہ بھی اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے دولت نہیں چاہیے، اے اللہ مجھے شہرت نہیں چاہیے، اے اللہ مجھے روزی نہیں چاہیے۔ تو پھر آواز آتی ہے تجھے کیا چاہیے؟ تو کہتا ہے، عرض کرتا ہے اے پروردگار عالم اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صراط مستقیم پر چلا دے۔ کیا پتا چلا کہ صراط مستقیم اس سب سے بڑی دولت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز میں یہ سکھایا کہ تم حالت نماز میں مانگو تو صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگو۔ وہ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام اور اکرام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جس پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور گمراہوں کے راستے پر بھی نہ چلانا۔ امام محمد کہتے ہیں جب وہ بندہ حالت نماز میں سورہ فاتحہ کو مکمل کر لیتا ہے اور جیسے ہی کہتا ہے آمین، تو امام محمد کہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لکا لکا لکا، اے میرے بندے تو نے مجھ سے جو کچھ بھی مانگا میں نے تجھے عطا کر دیا۔ اب بتاؤ پیارے، کیا نمازی بے نمازی برابر ہے؟ کیا داڑھی والا بے داڑھی والا برابر ہے؟ کیا متقی پرہیزگار عالم اور جاہل برابر ہے؟ تو جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو جنتی دوزخی کیسے برابر ہو سکتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں پیارے؟ تو آپ کو بھی متقی بننا ہے، آپ کو بھی نمازی بننا ہے، ہمیں بھی نمازی بننا ہے، اولیاء اللہ سے محبت کرنی ہے۔ تو جتنا زیادہ ان کا فیضان لینا چاہتے ہو اتنا زیادہ متقی ہو جاؤ، جتنا زیادہ ان کی بارگاہ کے قریب ہونا چاہتے ہو اتنا زیادہ نمازیں پڑھو، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اولیاء سے ملاتے ہیں اور اولیاء ہمیں اوپر علی سے ملاتے ہیں، علی نبی سے ملاتے ہیں، نبی خدا سے ملاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جتنے ولیوں کو ولایت ملتی ہے علی کے قدموں سے ملتی ہے، اس لیے ولی کا کام ہے علی تک پہنچانا، علی کا کام ہے نبی تک پہنچانا، اور نبی کا کام ہے خدا تک پہنچانا۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے، پڑھوں، شاعر کہتا ہے ولی سے ملا ہوں، علی سے ملا ہوں، علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں، علی سے ملا ہوں، نبی سے ملا ہوں، نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں، خدا
خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو، مجھے تو نبی کا آستانہ ملا ہے۔ آج کا دور پیارے وہ دور ہے نا، آج لوگ نمازوں کے نام پہ بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ حضرت یہ حضرت لوگ زیادہ جانتے ہیں، ہم لوگ تو شہر کے اندر رہتے ہیں، شہر کے باہر والے زیادہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیسے گمراہ کرنے آتے ہیں، ہے نا۔ دیہاتوں میں جائیں تو وہاں پر نمازوں کے نام پر دھوکہ دینے آتے ہیں۔ چلیے حضرت نماز پڑھی جائے۔ ایک جماعتی میرے پاس آئے، کہنے لگا حضرت چلیے نماز پڑھا جائے۔ ہم نے کہا الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، مگر تیرے کہنے پر نہیں پڑھیں گے۔ اس نے کہا کیوں؟ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز تو آپ بھی پڑھتے ہیں، میرے کہنے پر مولانا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ہم نے کہا اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ تیری نمازوں میں میری نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ جماعتی کہنے لگا مولانا یہ کون سی بات آپ نے کر دی؟ نماز آپ بھی وہی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، امام اعظم کی تقلید آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، مسائل پر عمل آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، قرات آپ بھی کرتے ہیں، قرات ہم بھی کرتے ہیں، ہاتھ رفعتین پہلی مرتبہ تحریمہ میں آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، رکوع آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، قرات آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، سجدہ آپ بھی اسی طرح کرتے ہیں جیسے ہم نے کرتے ہیں، پھر میرے کہنے پر نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ہم نے کہا ارے نادان، تیری نمازوں میں میری نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس نے کہا کیا فرق ہے؟ توجہ چاہوں گا علماء۔ اس نے کہا کیا فرق ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، تیرے کہنے پر اے جماعتی نہ پڑھوں گا، اس لیے کہ تیری نمازوں میں میری نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس نے کہا کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا پہلا فرق تو یہ ہے کہ تیری نمازوں میں نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہماری نمازوں میں نبی کا خیال آئے نماز مقبول ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ۔ آج کا لوگ نمازوں کے نام پہ دھوکہ دینے مولانا نماز پڑھنا، نانا بابا تیرے کہنے پہ نہ پڑھیں گے، تیرے یہاں تو عقیدہ یہ ہے وہابیوں کے یہاں دیوبندیوں کے یہاں کہ اگر نبی کا خیال معاذ اللہ آ جائے تو ان کے یہاں نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے خجر کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہم نے کہا ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہماری تو ہر ادا میں نبی کا خیال آتا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے آقا نے کیا فرمایا جب نماز فرض کی گئی؟ آپ نے کانوں سے سنا؟ علماء کی توجہ چاہوں، نماز فرض کی گئی آپ نے کانوں سے سنا؟ علماء جانتے ہیں، حفاظ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 500 سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 ٹائمز 500 سے زیادہ مرتبہ فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ مگر مجھے بتاؤ کیا ایک وقت بھی اللہ ہم سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوا؟ اس نے نماز پڑھنے کو فرمایا کہ آپ نے کانوں سے سنا؟ آج لوگ کہتے ہیں وسیلہ حرام، کسی ولی کا وسیلہ نہ بناؤ، نبی کا وسیلہ نہ بناؤ، علی کا وسیلہ نہ بناؤ۔ ہم نے کہا یہ بتاؤ جب وسیلہ ہٹا دیں گے تو نماز بھی ہٹ جائے گی، روزہ بھی ہٹ جائے گا، زکات بھی ہٹ جائے گی، حج بھی ہٹ جائے گا۔ اس لیے کہ میں نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 سے زیادہ مرتبہ قرآن مقدس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیا ایک وقت بھی اللہ ہم سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوا؟ نہیں۔ آپ نے کہا نہیں۔ ہم نے کہا تو پھر؟ آپ نے کہا اللہ نے بیچ میں نبی کو رکھا، فرمایا کل حبیب آپ فرمائیے نماز پڑھو، حبیب آپ فرمائیے روزے رکھو، حبیب آپ فرمائیے حج کرو، حبیب آپ فرمائیے زکات دو۔ میں نے کہا نماز رب کے لیے، درمیان میں نبی ہے، حج رب کے لیے، درمیان میں نبی ہے، روزہ رب کے لیے، درمیان میں نبی ہے، زکات رب کے لیے، درمیان میں نبی ہے۔ اور بڑی عجیب سی ایک بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا، یوسف علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا، مگر پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ بھی نماز کا طریقہ بیان نہیں فرمایا۔ علماء سے پوچھیں
اللہ چاہتا 10 20 30 آیتوں میں نماز کا طریقہ بتا دیتا، مگر کوئی طریقہ نہیں بتایا۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں وسیلہ ہٹاؤ، ہم کہتے ہیں وسیلہ لگاؤ۔ وسیلہ لگاؤ گے تو خدا کے در تک پہنچ جاؤ گے۔ نبی کے امام عشق محبت فرماتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی نفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ہم نے کہا یہ بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا، نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اے اللہ، نماز پڑھنے کا حکم دیا، طریقہ نہ بتایا، اب نماز کیسے پڑھے؟ جواب آیا، ارے او نادان، نماز میری ہوگی پر طریقہ میرے یار کا ہوگا، نماز میری ہوگی، شڈائل میرے مصطفیٰ کے ہوں گے۔ تمام صحابہ مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ میں پہنچے، مشکات شریف کی حدیث ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا آرڈر دیا ہے، اب ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیسے نماز پڑھیں؟ مشکات شریف کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا تم نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ اچھا نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی۔ کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی یصلی۔ اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے بندوں، اے میرے غلاموں، تم نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ صلو کما رأیتمونی یصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ ترجمے پر توجہ چاہوں گا، علماء کی بھی توجہ اور عوام کی بھی توجہ۔ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی یصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ کسی بھی مکتبہ فکر والے سے اس حدیث پاک کا ترجمہ کرا لے، جواب یہی ملے گا، ترجمہ یہی آئے گا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ آج کچھ نادان کمینے کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ ہماری طرح ہے۔ ہم نے کہا جب وہ بڑی ہستیاں صحابہ کرام ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، طلحہ بن زبیر، یہ سارے حضرات صحابہ کی جماعت جب عرض کرتی ہے یا رسول اللہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیسے پڑھیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ نبی جانتے ہیں جیسی نماز انبیاء پڑھتے ہیں کائنات میں ویسی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے میرے آقا نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ ہم نے کہا ارے او نادان، جب نبی کے نماز کے برابر کسی انسان کی نماز نہیں ہو سکتی تو نبی کے ساتھ کے برابر کوئی ساتھ کیسے ہو سکتا؟ ماشاء اللہ، کبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مچل کر سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، تارے بھرے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھوور ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، مستقیجے کے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں کوئی طریقہ نہیں بتایا، فرمایا اے لوگوں نماز پڑھنا چاہتے ہو نماز میری ہوگی، عبادت میری ہوگی، طریقہ میرے یار کا ہوگا، میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اب مجھے بتاؤ جب آپ تکبیر
تحریمہ باندھو گے حضور کا خیال آئے گا کہ نہیں کہ پتہ نہیں حضور نے کیسے تحریمہ باندھی؟ جب آپ سنت پر عمل کریں گے فوراً ذہن میں خیال آئے گا. حضور نے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو حضور کا انگوٹھا کان کے لو میں سٹ گیا, کبھی نہیں بھی سٹا, کبھی کاندھے تک بھی اٹھایا. جب آپ تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو لے کر آئیں گے پیٹ پر باندھنے کے لیے, فوراً خیال آئے گا حضور جب تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھتے تھے سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے آپ ہاتھ باندھ لیں. فوراً نبی کا خیال آئے گا یا نہیں؟ جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا حضور کی یہ سنت ہے, ایسا رکوع میں اپنی پیٹھ کو سیدھا کر دو نہ سر اونچا رہے نہ نیچا رہے, حضور کی سنت پر عمل ہو جائے. جب آپ سجدے میں جاؤ اپنی پانچوں انگلیوں کو زمین پہ لگاؤ, اس لیے کہ ایک انگلی کا انگوٹھے کا لگنا زمین میں فرض ہے, 3 کا لگنا واجب ہے, 5 کا لگنا سنت ہے. اگر کو انگلی بھی نہیں لگی, ایک انگلی بھی نہیں لگے گی, آپ کی نماز نہیں ہوگی. مجھے بتاؤ جب آپ سنت پر عمل کرو گے تو نبی کا خیال آئے گا یا نہیں؟ میں نے کہا وہ جماعتی تیری نماز اور ہوگی, ہماری نماز کا عالم یہ ہے ہر مقام پر نبی کا خیال آ جاتا ہے. ہر مقام پر نبی کا خیال آتا ہے. اور میرے شیخ حضور تاج الشریعہ مفتی اختر عیسیٰ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کی تشریح فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے, میں نے کتاب میں سنا ہے بخاری شریف جلد اول حدیث پاک. میرے آقا نے فرمایا ہے لوگوں تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو, خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. میرے مرشد کریم حضور تاج الشریعہ نے آگے بڑھ کر تشریح فرمائی, کہا کہ جب آپ قیام کرو گے یہی تصور ہوگا, رکوع کرو گے یہی تصور ہوگا, سجدہ کرو گے یہی تصور ہوگا, اتحیات میں بیٹھو گے یہی تصور ہوگا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, میں خدا کو دیکھ رہا ہوں, میں خدا کو نہیں دیکھ سکتا مگر خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. میرے شیخ نے فرمایا جب تم تشہد پڑھنا شروع کرو گے, اتحیات پڑھنے کے بعد جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی یا رسول اللہ, آپ پر درود و سلام ہو. میرے شیخ فرماتے ہیں جب السلام علیکہ کہیں گے تو پہلے ہر جگہ خدا کو یہ تصور میں رکھنا ہوگا کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں, خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. مگر جب نبی کو سلام کرو گے میرے شیخ فرماتے ہیں وہی تصور یہی جمانا ہوگا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو تو نہیں دیکھ سکتے مگر آپ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں. اسی لیے تو میرے شاعر فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے, نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے, عیش کر لو یہاں ملکی رو 4 دن, مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے, مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اختر قادری کھل دیا, کھل دے واہ ہر قادری. اللہ اللہ یا رسول اعلیٰ حضرت زندہ درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد المعدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں بات کر رہا تھا کہ وسیلہ بہت ضروری ہے, وسیلہ نہ لگاؤ گے اوپر تک نہ پہنچ پاؤ گے. جو لوگ وسیلے کو ہٹا کر پہنچنے کی کوشش کیا انہوں نے خدا کی شان میں بھی گستاخی کر دی, رسول کے شان میں بھی گستاخی کر دی, صحابہ کے شان میں بھی گستاخی کر دی. مگر ہم امام اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں. میرے امام نے کہا ارے ان ولیوں کا کام اپنے در سے لگانا نہیں ہے بلکہ ان کا کام تو ہمیں آگے پہنچانا ہے. یہ ولی ہمیں علی تک پہنچاتے ہیں, علی نبی تک پہنچاتے ہیں اور نبی خدا تک پہنچا دیتے ہیں. اسی لیے ہم ان اولیاء کرام کی مزارات پہ آتے ہیں. آپ کو پتا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اس دور میں, اس زمانے میں, اس صدی میں سنیت کی پہچان کا نام امام احمد رضا. اگر اس سے کوئی منحرف ہو جائے اس کا ایمان ضرور خطرے میں پڑ جائے. اس لیے کہ امام احمد رضا کی تعلیمات ان کی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے,
اور ایک ذات کا اس میں تعلیم کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ تعلیمات امام احمد رضا میں آپ کو تعلیمات مجدد الفسانی بھی نظر آئے گی، تعلیمات عبدالحق محدث دہلوی بھی نظر آئے گی، تعلیمات نظام الدین اولیاء بھی نظر آئے گا، اور تعلیمات خواجہ غریب نواز بھی نظر آئے گا۔ یہ ہے تو مسلک اہل سنت، مسلک امام اعظم، مگر زمانے کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا پہچانا۔ یہ ایک ایسے عاشق رسول کا نام ہے کہ جب یہ عاشق رسول جب کسی کو حج پر جاتا ہوا دیکھتا تھا نا، میں اولیاء کی بات کروں، اولیاء کا عرس، ولی کا عرس، یہاں علماء بیٹھے یہ سب عاشق رسول اور عاشق اعلیٰ حضرت ہیں۔ یہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت کی تعریف علماء اہل سنت کے سامنے کی جاتی ہے نا، تو ان کا چہرہ ہوتا ہے وہ پھول کی طرح کھل جاتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں عشق رسول اور عشق اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت جب کسی کو حج پر جاتا ہوا دیکھتے ہیں بڑے غمگین ہو جاتے، بڑا روتے، رنجیدہ ہو جاتے، تکلیف ہوتی ہے، یا اللہ یہ سارے لوگ تیرے اس پاک درگاہ میں جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے، اس کے بعد یہ مدینہ منورہ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر کہا تھا کہ کعبہ تو ایک مقام پر فرمایا تھا کہ کعبہ جو ہے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا لیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا لیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ یعنی فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ جو حج بھی کرایا نا، یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ مصطفیٰ نہ ہوتے تو حج بھی نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے تو کعبہ بھی نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے تو مینا بھی نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو مزدلفہ بھی نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو مقام ابراہیم بھی نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو سنگ اسود بھی نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، حدیث قدسی اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں سادے انداز میں، یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، پتہ یہ چلا سب کچھ آپ کے لیے اللہ نے بنایا، کہ امام عشق و محبت نے فرمایا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، سنا دیتا ہوں، حضرت فاروق اعظم خلیفہ دوم، خلافت کی ترتیب میں بھی حضرت آج کل لوگ بڑا جو ہے ڈھال میل کرنے میں، یہ بھی عقیدہ اہل سنت اور ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ اگر اس کا کوئی انکار کر دے وہ سنی نہیں بچے گا۔ اگر کوئی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پہلا خلیفہ مانے اور اس کے بعد باقی کو خلافت کا حقدار مانے، وہ سنی نہیں ہے، وہ رافضی ہو سکتا ہے، شیعی ہو سکتا ہے، مگر وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت مجدد الفسانی، خواجہ غریب نواز، مخدوم سمنانی، یہاں تک کہ سارے صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور کے بعد جو سب سے پہلا خلیفہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، دوسرا خلیفہ فاروق اعظم ہے، تیسرے خلیفہ عثمان ذو النورین ہے، اور چوتھا خلیفہ حضرت علی المشکشہ۔ اگر ترتیب میں ذرا بھی گھال میل کوئی کر لے، کتنا بڑا بھی علامہ مولانا، اور سمجھ لینا یہ اہل سنت کا اس کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ اب یہ سنی نہ بچا، اس کے اندر رافضیت کا اثر آ گیا، تفضیلیت کا اثر آ گیا ہے۔ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، آج جب محرم آتا ہے حضرت، تو اہل بیت کی محبت میں یہ صحابہ پر بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے، اور صرف حملہ نہیں کیا جاتا، آج کل یہ فتنہ ہمارے گھروں تک پہنچ گیا کہ جب وہ تقریروں سے گمراہ نہ کرنے پائے تو منقبت کے ذریعے گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک مقام پر گیا، میں نے بچتی ہوئی یہ منقبت سنی کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، ایک سنی گھر کا بچہ یہ گنگنا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ یہ ضروریات اہل سنت کا انکار ہے، اس منقبت کے اندر اہل سنت کی جو ضروریات ہے اس کا انکار ہے، عقیدہ اہل سنت کا انکار ہے کہ دمادم مست قلندر صدیق کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا نمبر۔ ہر طریقے سے آج عقیدہ اہل سنت پر حملہ ہوتا ہے، تو اپنے گھروں کو بھی
محفوظ بنائیے اور اپنے آپ کو بھی محفوظ بنائیے۔ حدیث پاک یاد آتی ہے، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ساری کائنات کو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں بنایا، اور کیوں نہ بناتے کہ جب محبوب کو بھیجنا تھا تو کائنات کو سنوارنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو جب بنایا تو فاروق اعظم کہتے ہیں ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے جب 7 چکر پورا ہو گیا تو ہر سنی یہ جانتا ہے 7 چکر پورا کرانے کے بعد ہر بندہ مقام جو سنگ اسود ہوتا ہے اس کو چوما جاتا ہے۔ جب 7 چکر پورا ہو گیا فاروق اعظم سنگ اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اس سے مخاطب ہو کر کہا اے سنگ اسود میں تجھے چومنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ اے سنگ اسود میں تجھے چومنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں چومنا چاہتا کہ اللہ نے تجھے جنت سے بھیجا ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیرا بڑا مرتبہ ہے، بلکہ میں تجھے اس لیے چومنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج بھی جو سنی حج پر جاتا ہے یا عمرہ پر جاتا ہے تو سنگ اسود کو اس لیے چومتا ہے، بار بار چومتا ہے، اس لیے چومتا ہے کہ پتہ نہیں مصطفیٰ کا لب کون سی جگہ پر لگا ہے، تو کبھی یہاں چومتا ہے کبھی وہاں چومتا ہے کہ میرا بھی لب مصطفیٰ کے لبوں پر پڑ جائے۔ تو عاشقوں کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب لوگوں کو حج پر جاتا ہوا دیکھتے بڑے غمگین ہوتے، آپ نے اسی غم کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں ایک نعت پاک لکھی، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ جب ہم پر بھی مصیبت آتی ہے یہی نعت پڑھ لیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ آپ بتائیے، آپ جب ایمان لاتے ہیں تو تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہو نا؟ اب آپ سے پوچھو تقدیر کسے کہتے ہیں تو آپ فوراً ایمان مجمل اور مفصل پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ کہنا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آپ کہنا ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اس کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان لے آئے۔ اب تقدیر کسے کہتے ہیں؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر وہ تقدیر اسے کہتے ہیں، ہر وہ پریشانی جو ہم تک آتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، جو آسانی ہم تک آتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اسی لیے کبھی پریشانی آنے پر پریشان نہ ہو بلکہ صبر کرو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ حضور کی بارگاہ میں یہ نعت قبول ہوئی، دوسرے سال حج کی سعادت نصیب ہو گئی۔ اب اعلیٰ حضرت سفر حج کی طرف نکل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا محقق ہے، بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا مفکر اسلام ہے، بہت بڑا مفتی ہے، بہت بڑا جو ہے عالم دین ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے جب 7 چکر پورا ہو گیا، آپ کی نظر کعبے پہ ایک پرنالہ لگا ہوا ہے جسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ یہاں پر جن لوگوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے وہ لوگ جانتے ہیں میزاب رحمت ایک نل لگا ہوا ہے کعبے کی چھت پر جس سے وہ پانی گرتا ہے، اسے میزاب رحمت کہا جاتا ہے، اسے پرنالہ بھی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب 7 چکر پورا کر لیا، ان کی نظر اس پرنالے پر پڑ گئی۔ یہ تو عاشق تھے، عاشق رسول تھے۔ فوراً آپ نے جو ہے محققانہ انداز اپنایا، اے احمد رضا یہ کعبے کی چھت پر جو پرنالہ لگا ہوا ہے یہ یوں ہی تو لگا نہیں ہوا ہے، آخر یہ کچھ تو کہنا چاہتا ہے، اسی بات کی طرف تو اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنے سامنے عرب کے نقشے کو رکھا تو پتہ یہ چلا احمد رضا یہ کعبہ کسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جب پورے مکے کے نقشے کو اعلیٰ حضرت نے نظروں کے سامنے رکھا تو پتا چلا اس پرنالے کا رخ جو ہے یہ محمد عربی کے شہر کی طرف ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور چلایا کہ اے لوگوں یہ کعبہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، یعنی کعبہ اس بات کی صدا لگا رہا ہے اے لوگوں تم نے حج کے ارکان تو ادا کر لیے، تم نے طواف تو کر لیا، بینا کے ارکان تو ادا کر لیے، اب تم چاہتے ہو تمہارا حج اللہ کی بارگاہ میں
مقبول ہو جائے، میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تمہارا حج مقبول ہو جائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت اشارہ پانے کے بعد کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کبھی کعبہ دیکھو۔ اب اعلیٰ حضرت ارکان حج ادا کرنے کے بعد اب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت وہاں پہنچے تو جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو اعلیٰ حضرت ایک منظر دیکھ کر دنگ رہے، تعجب میں پڑ گئے۔ علماء بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں حدیث پاک۔ جب اعلیٰ حضرت مسجد نبوی میں داخل ہوئے دیکھا سامنے مصلی رسول ہے، مسجد نبوی کا منبر ہے، مگر کیا دیکھتے ہیں میرے آقا کا روضہ بائیں طرف۔ اعلیٰ حضرت کے ذہن میں فوراً حدیث کے وہ ذخائر دوڑنے لگے کہ اے احمد رضا، حضور نے تو پوری زندگی میں داہنے کو فضیلت دی، داہنے کو فضیلت دی، ہر کام کے بارے میں حضور نے فرمایا جو بھی کام کرو داہنے ہاتھ سے کرو، مسجد میں جاؤ داہنے پاؤں سے داخل ہو، مسجد سے باہر نکلو بائیں پاؤں سے نکلو، جب کام کی ابتدا کرو داہنے ہاتھ سے کرو، کھانا کھاؤ داہنے ہاتھ سے کرو، کرتا پہنو داہنے ہاتھ پہلے ڈالو، پیجامہ پہنو پہلے داہنا پاؤں ڈالو، پینٹ پہنو پہلے داہنے پاؤں ڈالو۔ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک کو سامنے رکھنے کے بعد پھر یہ غور و فکر کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، پوری زندگی تو آپ نے داہنے کو فضیلت عطا فرمائی، مگر میرے آقا کا روضہ بائیں طرف کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت نے فکر دیا کہ یا رسول اللہ، ساری زندگی آپ نے داہنے کو فضیلت عطا فرمائی، مگر جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو میرے آقا کا جو روضہ ہے حجرہ عائشہ میں ہے، اور منبر شریف وہ سیدھا ہے، میرے آقا کا روضہ بائیں طرف ہے۔ ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، سنا تو آپ گھبرا تو نہیں نہ رہے؟ گھبرا کے بتا دو میں تقریر ختم کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو شرح میں فرمایا امام قسطلانی نے، اس کی شرح فتح الباری میں بھی موجود ہے۔ آج بدھ ہے نا، اور یہ آخری بدھ ہے، اور آخری بدھ کے حوالے سے ایک بہت بڑی خرافات کا میں خلاصہ کر دوں۔ ہماری طرف تو اب یہ رواج بہت کم ہو گیا، مگر گاؤں دیہات میں بہت زیادہ ہے۔ ایک شخص کو میں نے پکڑا، میں نے کہا یہ بتاؤ، پورا شخص تھا ہمارے دادا کو، ہم نے کہا یہ بتاؤ تم آخری بدھ کیوں مناتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے اپنے باپ داداؤں سے کہ آج کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض میں مبتلا تھے، تو آج کے دن اس میں افاقہ ہوا تھا، آرام ہوا تھا، اور حضور سیر میں یہ تشریف لے گئے تھے، اس وجہ سے ہم آج کے دن خوشی مناتے ہیں۔ ہم نے کہا او نادان، حضور کے پاس اتنا وقت ہی کبھی نہیں تھا کہ حضور سیر کے لیے تشریف لے جاتے، بارے نبوت کا بڑی ذمہ داریاں تھی، حضور ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں مشغول رہا کرتے تھے۔ پھر دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی یہی جواب دیا، آج کے دن حضور کو شفا ہوئی تھی اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ میں نے بخاری شریف کھولا، پھر اس کی شرح فتح الباری کو کھولا، فتح الباری کے اندر یہ روایت ملی ہے، جو لوگ آخری بدھ کے دن کہتے ہیں حضور کو شفا کے لیے جو ہے حضور کے مرض میں آرام ہوا تھا، جب میں نے وہ حدیث پاک کی شرح پڑھی اس میں لکھا تھا فتح الباری کے اندر کہ آخری بدھ جو لوگ مناتے ہیں اس دن حضور کے مرض میں حضور کو شفا نہیں ہوئی تھی، بلکہ حضور کا مرض اور زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ، فتح الباری کے اندر یہ حدیث موجود، یہ روایت موجود کہ حضور کا مرض اس بدھ والے دن اور بڑھ گیا، اور اتنا بڑھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ پھر اسی مرض میں مبتلا تھے میرے آقا اور اس دنیا سے تشریف لے چلے گئے۔ اللہ، اور آج سے دن نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں، لہٰذا یہ آخری بدھ منانا بند کرو، یہ سب کوئی جائز کام نہیں ہے۔ جو چیز منانے کی ہے وہ مناؤ۔ اب ربیع الاول شریف آ رہا ہے، اس کی تیاری کرو، حضور کی میلاد کی تیاری کرو، نماز کے اہتمام کی تیاری کرو، ایک دوسرے سے محبت کے انداز اخلاق کی تیاری کرو، اخلاص کی تیاری کرو، ایک دوسرے کے سلام کا جو ہے جو طریقہ اسلام میں بنایا ہے اس کی تیاری کرو۔ لوگ دوست ایک دوسرے میں دیکھ کے سلام ہی نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے بھائی؟ تو بہرحال ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اسی آخری کو جو آپ مناتے ہیں نہ منائیے گا آئندہ سال سے۔ فتحُ الباری شریف کی یہ روایت کتاب سے بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا کا مرض بڑھ گیا، میرے آقا حجرہ عائشہ میں تشریف فرماتے، جلوہ فرماتے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں انتظار کر رہے تھے۔ آخر کار نماز کا وقت قریب آ گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں جلوہ فرما ہے، حضرت علی بھی جلوہ فرما ہے، حضرت عباس بھی جلوہ فرما ہے، حضرت عائشہ بھی جلوہ فرما ہے، حضرت انس بھی جلوہ فرما ہے۔ نماز کا وقت قریب ہو گیا، وقت جب آ گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھو آخری وقت میں بھی اپنے امت کی نماز کا کتنا خیال ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کیا میرے صحابہ نے نماز ادا کر لی؟ تو مولا علی نے کہا، ساتھ میں پاس کھڑے ہوئے حضرت انس جو آپ کے خادم تھے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرے آقا آئیں گے نماز پڑھائیں گے، جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ میرے آقا نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑا وقت گزر گیا، پھر میرے آقا نے پوچھا میرے غلاموں نے نماز پڑھی؟ جواب آیا نہیں پڑھی۔ میرے آقا نے فرمایا اینا ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ اس سے کہو مصلی امامت پر کھڑا ہو کر، نبی کے مصلی پر کھڑا ہو کر ابو بکر نماز پڑھائے۔ یعنی اس بات کی طرف اشارہ تھا، اے کائنات کے لوگوں، میرے بعد تمہارا جو انعام ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر سے کہو نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، کہا اللہ اکبر، نماز چالو ہو گئی۔ سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ میرے جو ہے حدیث پاک کا یہ جملہ ہے، اتنے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت انس اور حضرت علی کو اشارہ کرتے ہیں، مجھے اٹھاؤ اور مسجد کی طرف لے کر چلو۔ ایک طرف حضرت علی نے سہارا دیا، ایک طرف حضرت انس نے سہارا دیا۔ کہتے جب ہم میرے آقا کو لے کر آ رہے تھے، میرے آقا کے پاؤں زمین سے لگ رہے تھے، حجرہ عائشہ بائیں طرف تھا۔ جیسے ہی میرے آقا مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچے، حجرہ عائشہ پر ایک پردہ لٹک رہا تھا۔ جیسے ہی میرے آقا نے پردہ ہٹا کر اپنے رخ انور کو مسجد میں داخل کیا، صحابہ کو پتہ چل گیا کہ حضور آنے والے ہیں، حضور آنے والے ہیں۔ تمام صحابہ اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارنے لگے، ابو بکر صدیق کو آگاہ کرنے لگے، مگر ابو بکر صدیق کی نماز میں استغراق کا یہ عالم تھا کہ آپ متنبہ نہ ہوئے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں حضور کی خوشبو محسوس ہوئی۔ پھر صحابہ کرام نے خود بیان فرمایا، کہتے ہیں حالت نماز میں نماز خدا کے لیے پڑھ رہے تھے، ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے تھے، مگر نبی کی خوشبو محسوس ہوئی۔ مگر جب میرے آقا تشریف نہ لائے، عین حالت نماز میں صحابہ کہتے ہیں ہم نے قبلے سے منہ موڑ کر حجرہ عائشہ کی طرف رخ کر لیا، عین قبلے سے منہ موڑ کر حجرہ عائشہ کی طرف رخ کر لیا۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں جب نماز سے فارغ ہوئے، ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ادھر کیوں دیکھا؟ کہتے ہیں ہم نے صرف دیکھا نہیں بلکہ حضور کے رخ انور کا جو دیدار کیا، کہتے ہیں حضور کا بڑا دیدار کیا۔ مگر آج حالت نماز میں جب میں نے حضور کا رخ انور دیکھا، اللہ کی قسم اس سے زیادہ حسین میں نے کائنات میں کوئی چہرہ نہیں پایا۔ ہم نے کہا اے صحابہ کی مقدس جماعت، کیا آپ کو یہ نہیں مسئلہ معلوم کہ اگر حالت نماز میں آپ قبلے کی طرف ہے، اگر آپ رخ کسی اور کی طرف کر لیں تو نماز ٹوٹ سکتی ہے؟ تو جواب آئے گا ارے نادان، نماز اس وقت ٹوٹتی ہے جب آپ قبلے سے منہ پھیر کر کسی غیر کی طرف کر لیں، تب نماز ٹوٹتی ہے۔ ہم نے قبلے سے منہ تو پھیرا ہے، مگر یہ دیکھ ہم نے قبلے سے منہ پھیر کر قبلے کی طرف منہ کیا ہے۔ خطیب امام نے کہا حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ۔ اب اعلیٰ حضرت پہنچے مسجد نبوی شریف میں، دیکھا کہ میرے آقا کا روضہ بائیں طرف ہے، فوراً قلم اٹھایا، کہتے احمد رضا بات سمجھ میں آ گئی، کہتے کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے تو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے۔ اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا تو سمجھا کہ یہ دل اور یہ مرکز دل ہے۔ احمد رضا نے جواب دیا اے لوگوں، بات یہ سمجھ میں آئی کہ میرے آقا نے داہنے کو فضیلت تو عطا فرمائی ہے، مگر تم حقیقت سے آشنا نہیں ہو۔ میرے آقا امام احمد رضا نے فرمایا اے لوگوں، تمہارا جو پورا جسم ہے یہ کب سلامت رہتا ہے؟ جب تمہارا دل سلامت رہتا ہے۔ دل سلامت نہ رہے تمہارے کوئی اعضاء سلامت نہیں رہیں گے، اس لیے کہ تمہارے پورے جسم کے جو مرکز ہے وہ دل ہے، اس کو مرکزیت حاصل ہے۔
یہ خراب تو تم خراب، سب خراب۔ کہتے ہیں بات یہ سمجھ میں آ گئی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور نے داہنے کی فضیلت تو عطا فرمائی ہے، مگر ایک بات یہ بھی تو ہے کہ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جان کائنات ہے، روح کائنات ہے، اس کائنات کا دل ہے، اور احمد رضا دل جو ہوتا ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے، اسی لیے میرے آقا کا روضہ بھی جو موجود ہے وہ بائیں طرف موجود ہے۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں کہا کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے تو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے۔ اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا تو سمجھا کہ یہ دل اور یہ مرکز دل ہے۔ اعلیٰ حضرت وہاں پہنچنے کے بعد معاذ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد عرض کرنے لگے، عقیدہ اہل سنت کو بیان کرنے لگے۔ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا یا رسول اللہ دیدار چاہیے، یا رسول اللہ خواب میں تو آپ کا بڑا دیدار کیا، مگر یہ احمد رضا آپ کے در پر آیا ہے، ماتھوں کی نگاہ سے دیدار کرنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ دیدار عطا فرمائیے۔ جب قبر رسول سے کوئی جواب نہیں آیا، قبر رسول سے اور جانب رسول سے کوئی جواب نہیں آیا تو اعلیٰ حضرت رونے لگے اور کہنے لگے احمد رضا تو کہاں، حضور کی ذات کہاں، حضور کی ذات کہاں، حضور کا جمال و کمال کہاں، حضور کا دیدار کہاں۔ آپ روتے روتے نعت پاک لکھنے لگے۔ آپ نے کہا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کی تعریف کرتے کرتے اپنے آپ کو حضور کے در پر اتنا گرا دیا کہ آپ کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اپنے آپ کو حضور کے در کا کتا کہا، حضور سامنے جلوہ گر ہو گئے، حضور سامنے جلوہ گر ہو گئے۔ جب حضور کو اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا، ابھی تک جب تک نہ دیکھا تھا سامنے سے، تب تک تو بڑی تعریف کی، بڑی توصیف بیان کی، مگر جب سامنے سے دیدار کیا انداز بدل گیا۔ ہمیشہ زندگی پر کہتے رہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ جب آج وہ جلوہ دکھایا گیا، پردہ ہٹایا گیا، رخ مصطفیٰ سامنے موجود ہے، اعلیٰ حضرت کا انداز بدل گیا، قلم کا انداز بدل گیا، شعر و شاعری کا انداز بدل گیا، تعریف کا انداز بدل گیا۔ اب آپ کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ جب میرے آقا کی تعریف کرتے کرتے میرے آقا نے ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت سے کلام کیا ہو، خیر و خیریت کی ہو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میرے مصطفیٰ نے اپنے مبارک لبوں کو ہلایا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا اس سے باغات جھڑ رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا گلاب کی پنکھڑیاں گر رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ گل ہے لمحائے ناز ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، ارے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب گلاب۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی ایک جھلک ہے۔ حدیث امام بوصیری نے کہا تھا لولا سبق قدرہ آیاتہ عظاما احیت حین یدعا دار سلیم امین۔ امام بوصیری نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معجزات دے کر جو دنیا میں بھیجے ہیں وہ غیب کے پردے میں چھپا کر بھیجے ہیں۔ اگر اللہ اپنے محبوب کے سارے کمالات کو ظاہر کر کر بھیجتا تو عالم یہ ہوتا کہ آپ کے سامنے ہڈی رکھی ہوتی اور اس ہڈی پر سے یا محمد کہہ کر پکارا جاتا، وہ زندہ ہو کر چلنے لگ جاتی۔ یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ وہی امام عشق محبت نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ حضور سے محبت کرو، یہی محبت آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی، یہی آخرت میں بھی کام آئے گی۔ حضور سے وفا کرو، حضور سے کبھی بے وفائی نہ کرنا، کبھی غداری نہ کرنا۔ ہم گناہگار تو ضرور ہیں مگر حضور کے وفادار ہیں، حضور کے غدار نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اور حضور سے جتنی محبت ہوگی آپ کا ایمان اتنی مضبوط ہوگا۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرکار کا قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان بھی کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اپنے محبوب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صاحب مزار کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔